ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ چند انصاریوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیا، انہوں نے پھر مانگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دیا، پھر فرمایا جو مال بھی میرے پاس ہوگا میں اس کو تم سے چھپا کر ہرگز جمع نہیں رکھوں گا، لیکن جو استغنا ظاہر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو غنی کر دے گا، جو سوال سے بچے گا اللہ تعالیٰ اس کو سوال سے محفوظ رکھے گا، اور جو صبر کی توفیق مانگے گا اللہ تعالیٰ اسے صبر کی توفیق عطا کرے گا۔ کسی شخص کو بھی صبر سے بہتر اور کشادہ کوئی چیز نہیں ملی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اسلام کے سوا کسی اور مذہب پر قسم کھائے کہ اگر میں نے فلاں کام کیا تو میں نصرانی ہوں، یہودی ہوں، تو وہ ایسا ہو جائے گا جیسا کہ اس نے کہا، اور کسی انسان پر ان چیزوں کی نظر صحیح نہیں ہوتی جو اس کے اختیار میں نہ ہو، اور جس نے دنیا میں کسی چیز سے خودکشی کر لی اسے اسی چیز سے آخرت میں عذاب ہوگا، اور جس نے کسی مسلمان پر لعنت بھیجی تو یہ اس کے خون کرنے کے برابر ہے، اور جو شخص کسی مسلمان کو کافر کہے تو وہ ایسا ہے جیسے اس کا خون کیا۔ حفص بن مصرع نے زید بن اسلم سے روایت کی کہ عبد الملک بن مروان نے حضرت ام درداء رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنی طرف سے گھر کا کچھ عمدہ سامان بھیجا۔ پھر ایسا ہوا کہ ایک رات کو عبد الملک اٹھا، اس نے اپنے خادم کو آواز دی، غالباً اس نے دیر لگا دی تو عبد الملک نے اس پر لعنت کی۔ جب صبح ہوئی تو حضرت ام درداء رضی اللہ تعالی عنہا نے اس عبد الملک سے کہا، میں نے رات کو سنا کہ جس وقت تم نے اپنے خادم کو بلایا تھا تو تم نے اس پر لعنت کی تھی۔ پھر وہ کہنے لگے، میں نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زیادہ لعنت کرنے والے قیامت کے دن نہ شفاعت کرنے والے ہوں گے نہ گواہ بنیں گے۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ کسی پر اللہ کی لعنت نہ بھیجو، نہ اس کے غضب کی لعنت بھیجو، اور نہ جہنم کی لعنت بھیجو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی نے ہوا پر لعنت بھیجی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہوا پر لعنت نہ بھیجو، اس لیے کہ وہ تو اللہ کے حکم کی پابند ہے، اور جس شخص نے کسی ایسی چیز پر لعنت بھیجی جو لعنت کی مستحق نہیں ہے تو وہ لعنت اسی پر لوٹ آتی ہے۔